یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ ماہ رمضان مبارک کا پہلا جمعہ مبارک رب کائنات نے ہمیں عطا فرمایا۔ رب کائنات کی بارگاہ میں عرض ہے ہمارے خالق کو قبول و منظور فرمائے، ہمارے لیے بخشش کا سامان اور ذخیرہ آخرت بنائے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ فرض کیے گئے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار متقی بن جاؤ۔ خالق کائنات نے اہل ایمان پر روزے فرض فرمائے ہیں، اور رمضان شریف کے روزے 2 ہجری کو فرض ہوئے۔ امت مسلمہ پر یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ پہلے بھی فرض کیے گئے اور حضور علیہ السلام کی امت پر بھی فرض ہوئے۔ اور روزہ ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے اور جماع کرنے سے رک جانا۔ صوم کا مطلب ہے رک جانا، تو یہ اس کے اصطلاحی معنی کے اعتبار سے روزہ ہے۔ لیکن روزے کی حقیقت یہ ہے کہ انسان برائیوں سے رک جائے، زبان کی برائی ہو، آنکھ کی برائی ہو، کان کی برائی ہو، تو انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے رک جائے۔ روزے کو میرے آقا کریم علیہ السلام نے ڈال میں ارشاد فرمایا کہ یہ انسان کے لیے ڈال کا کام کرتا ہے، جیسے مجاہدین جنگ میں دشمن سے بچنے کے لیے ایک لوہے کا ایسا آلہ لیتے ہیں جس سے دشمن سے مقابلہ کرتے ہوئے بچتے ہیں، اپنی حفاظت کرتے ہیں، تحفظ کرتے ہیں۔ تو الصوم جنہ، میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ڈال ہے مومن کی، تو اس سے انسان برائیوں سے بچتا ہے اور اپنے نفس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور روزہ جو ہے یہ بہت سے انسان کو ظاہری اور باطنی فوائد عطا کرتا ہے کہ روزے سے جہاں روح کی تربیت ہوتی ہے، روح کا فائدہ ہوتا ہے، روح مضبوط ہوتی ہے، وہاں جسم کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ۔ آج جدید طب بھی ثابت کرتی ہے کہ روزے سے انسان کو بہت سے طبی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں اور انسان جو ہے وہ بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے، اور اس کے روحانی بہت سے فوائد ہیں۔ روزہ صبر کا نام ہے اور ایک باطنی عبادت ہے۔ یہ صرف روزے دار کو پتا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ کو بتایا کہ یہ بندہ روزے دار ہے۔ اور جو باطنی عبادت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہوتی ہے۔ روزہ صبر کا نام ہے اور صبر بھی باطنی عبادت ہے، اور
صبر کرنے والوں کو جو اللہ تعالیٰ جزا عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو روزے دار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی معیت عطا فرما دیتا ہے، اللہ کی خاص عنایت ان کے اوپر ہوتی ہے۔ اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود اپنی شان کے لائق عطا فرماؤں گا۔ تو روزہ چونکہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت ہوتی ہے اور ہر کسی کو یہ خبر نہیں ہوتی، یہ روزے دار کو پتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو انعام یہ دیتا ہے روزے دار کو کہ تم نے روزہ میری رضا کے لیے رکھا، مجھے پانے کے لیے رکھا ہے، تو لہٰذا میں تجھے اپنی جناب سے خاص انعام عطا فرماؤں گا جو میری شان کے لائق ہے۔ اور دوسرا اس کا معنی اس طرح بھی کیا جاتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزے دار کا مقصد مجھے پانا ہے، میرا حصول ہے، میری رضا حاصل کرنا ہے۔ تو چونکہ مقصود بھی ذات تو اللہ کو پانا ہے، باقی سارے اسباب ہیں، تو روزہ ایک ایسی عظیم الشان عبادت ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اللہ کو پا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حدیث پاک میں، حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے یعنی مجھے پانے کے لیے ہے، تو اس کی جزا میں خود بن جاتا ہوں، میں ہی اس کی جزا ہوں۔ یعنی جس نے روزہ رکھا اس نے گویا کہ اللہ کو پا لیا، اللہ کو حاصل کر لیا۔ اس مضمون کو قرآن پاک سے بھی قرآن پاک سے بھی جو ہے وہ دلائل حاصل ہوتے ہیں۔ مثلا اسی رکوع میں آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے سوال کرے میرے بندے انی، میرے بارے میں، میرے متعلق پوچھیں، مجھے پانے کے لیے، مجھے حاصل کرنا چاہتے ہیں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو بتا دو کہ میں ان کے قریب ہوں۔ یعنی یہاں رب کائنات نے یہ بندے کی جو طلب ہے، جو سوال ہے، اس کا ذکر کیا کہ بندے کی طلب دنیا حاصل کرنا نہیں ہونا چاہیے بلکہ دنیا کو بنانے والے کی طلب ہونی چاہیے۔ اس لیے دنیا تو فانی ہے، تو جب خالق مل گیا، مالک مل گیا تو سب کچھ مل گیا۔ تو وہ طلب کریں جس کے طلب کرنے کے بعد کچھ اور مانگنے کی حاجت نہ رہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے تیرے سوالی بن جائیں، تو یہاں یہ بھی بات سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سارے بندے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اپنا بندہ شمار کرتا ہے جو مصطفیٰ کے در کے سوالی بن جائے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے سوالی بن جائیں، ان کو اللہ تعالیٰ اپنا بندہ شمار فرما رہا ہے۔ اور جب آپ سے دربار میں آ جائیں تو مانگے کیا؟ تو فرمایا انی، مجھے مانگے، مجھے پانا چاہیں، میرے بارے میں پوچھیں۔ تو یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کا جو تعارف ہے اللہ کی ذات کے متعلق، جو صفات ہیں، جو احکامات ہیں، جو اللہ کی ذات ہے، اس کے متعلق اگر تعارف پوچھنا ہے تو وہ در مصطفیٰ سے ملے گا، حضور کے در سے ملے گا۔ تو لہٰذا جب آپ کے در پر میرے بندے آ جائیں، میرے بارے میں پوچھیں، فَإِنِّي قریب، تو میں قریب ہوں، قریب تو میں ہوں، تم دور ہو، میں دور نہیں ہوں۔ اور پھر دوسرے مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا،
وہ لوگ جو میرے بارے میں جہاد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، مجھے پانا چاہتے ہیں، والذین جاہدوا فینا، جو میرے بارے میں جو لوگ کوشش کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، تو ہم اس کے لیے بہت سارے راستے پیدا کر دیتے ہیں، بہت سے راستوں سے وہ مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ رمضان کا روزے کا بھی واسطہ ہے اور راستہ ہے، اور وہ صدقات و خیرات کا ہے، غربا مساکین کی مدد کا ہے، وہ تلاوت قرآن پاک کا راستہ ہے، وہ درود و سلام کا راستہ ہے، وہ حضور کی محبت و اطاعت کا راستہ ہے، وہ والدین کی خدمت کا راستہ ہے، اور اس کے حلال کا واسطہ ہے۔ تو یہ سارے جو ذرائع ہیں، جو سارے اسباب ہیں، اللہ تک پہنچنے والے ہیں۔ اور جب اللہ کو پانے کا ارادہ بندہ کر لے اور جد و جہد کرے اور کوشش کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ان راستوں کو آسان فرما دیتا، پھر اس کو روزہ مشکل نہیں لگتا، پھر اس کو گناہوں سے بچنا مشکل نہیں لگتا، بلکہ اس کو گناہ مشکل لگتے ہیں، اس کو نافرمانی مشکل لگتی ہے، اس کو اللہ سے دور جانا مشکل لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو اہل محبت ہیں وہ روزوں میں رمضان میں خوش ہوتے ہیں، اور جو بے درد بے ذوق ہوتے ہیں ان کو روزے سے تکلیف ہوتی ہے، وہ رمضان کے بعد وہ آزاد ہو جاتے ہیں۔ تو رب کائنات نے رمضان شریف میں یہ اعزاز بھی رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، دوزخ کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور شیطان کو بھی قید کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنین کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اور ان کے لیے بہت سے ہدایت کے راستے پیدا فرما دیتا ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ یہ گنتی کے چند ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام تو شعبان میں بھی کثرت سے روزے رکھتے، سارا سال ویسے بھی رکھا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا اپنا ایک انداز تھا، ایک تو روزہ رکھتے، ایک دن افطاری کرتے، اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے تو مسلسل کئی ماہ تک مسلسل روزے رکھے، جس کو صوم وصال کہا جاتا ہے، نہ سحری کرتے نہ افطاری کرتے۔ صحابہ نے بھی ایسا کرنا چاہا تو وہ کمزوری نکاحت آ گئی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے نکاحت کو دیکھا تو آپ نے پوچھا بھائی یہ کیا تمہارا ماجرا ہو گیا، رنگ زرد ہو گئے، تم سے تو چلا بھی نہیں جا رہا، کیا کیفیت ہے؟ آج کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت اطاعت میں ہم نے بھی مسلسل روزے رکھنا شروع کر دیے۔ تو اس میں تربیت تھی امت کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ تیار کیے وہ عمل پر بہت زیادہ جو ہے وہ ارادہ اور جذبہ رکھنے والے تھے۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ لست کہیتکم، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، اور یہ بھی فرمایا تم میری طرح نہیں ہو، انی ابیت ربی یطعمنی ویسقینی، بھئی تم رات کو سوتے ہو، کھانا کھا کے سوتے ہو، صبح اٹھتے ہو تو تمہیں بھوک لگی ہوتی ہے، لیکن میں اگر شام کو سو جاؤں، رات کو سو جاؤں اور کھانا نہ کھایا ہو میں نے، لیکن جب میں صبح اٹھتا ہوں تو میرا پیٹ بھرا ہوتا ہے، اس لیے کہ میں اپنے رب کے ہاں رات گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلا بھی دیتا ہے پلا بھی دیتا ہے۔ یہ آقا کریم علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ باقی سارے کھا کر سو جائیں تو صبح اٹھیں تو بھوک لگ جاتی ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام بغیر کھائے بھی سو جائیں اور صبح بیدار ہوں تو میرے آقا کریم علیہ السلام کا پیٹ جو ہے وہ بھرا ہوتا ہے، بھوک کی احتیاج نہیں ہوتی۔ تو غرض میرے آقا کریم علیہ السلام کی نیند بھی کمال ہے کہ آقا کریم علیہ السلام سو جائیں تو دل بیدار رہتا ہے، آپ کے سونے سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو بہرحال رب کائنات نے فرمایا یہ گنتی کے چند دن ہیں، لیکن ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسانی پیدا فرمائی۔ اگر کوئی مریض ہے یا کوئی مسافر ہے، ان دنوں میں نہیں رکھ سکتا تو دوسرے دنوں میں رکھ لے، کتنا ہمارے لیے آسانی کرتی ہے۔ اور فرمایا کہ پھر بھی کوئی بندہ ایسا ہے کہ جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، جو روزہ نہیں رکھ سکتا، بیمار ہے، صحت یاب نہیں ہو سکتا، یا مسافر ایسا ہے کہ نہیں رکھ سکا اور معذور ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اس کا فدیہ دے دے، ایک مسکین کا کھانا 2 وقت کا، جس طرح خود کھاتا ہے، یعنی اپنے معیار کے مطابق جیسے وہ کھاتا ہے 2 وقت کا کھانا کھلا دے
تو اللہ تعالیٰ اس کو روزہ رکھنے کا ہی ثواب عطا فرما دے گا. اور جو اس میں اضافہ کرے، مثلا عام روٹین سے جو کھاتا ہے لیکن مسکین کو جب کھلائے تو اچھا کھانا کھلا دے، بہتر کھلا دے، تو اللہ فرماتا ہے یہ اس کے لیے ہی اچھا ہے، کھلانے والے کے لیے اچھا ہے. یعنی پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ، جو اس کی مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں، اچھا سلوک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے. احسان نہیں کرتے ہم احسان نہیں کرتے، کسی غریب مسکین کو دے کر احسان نہیں کرتے، احسان نہیں جتاتے. اللہ نے اس کا ذکر قرآن پاک میں بڑے اچھے انداز میں بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم جو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو کتنا بڑھا کر دیتا ہے، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا. اللہ فرماتا ہے کہ جو تم اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، اس کی مثال کیا ہے. اللہ نے مثال سے بیان کیا کہ مثال کے طور پر ایک دانہ تم نے زمین میں بویا اور اللہ نے اس سے 7 بالیاں نکالی، ہر بالی میں 100 دانہ نکلا، اور گویا کہ ایک کے بدلے 700 ہو گیا. اور پھر فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس کو دگنا بھی کر سکتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. جیسی نیت ہوگی ویسی مراد مل جائے تو دگنا 1400 ہو گیا. یعنی ایک دانے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں کتنے دے رہا ہے؟ 1400 گنا. اور یہاں ہی بس نہیں کیا، اللہ تعالیٰ ایک دوسرے مقام پر آیت مقدسہ میں ارشاد فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ. جو شخص اللہ کو قرض حسن دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا دیتا، یعنی اضعافا کثیرہ، کثرت سے بڑھا دیتا، کوئی حد نہیں رکھی. مثال کے طور پر حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ جو ایک کھجور اپنے بھائی کو صدقہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو احد پہاڑ اتنا ثواب عطا فرما دیتا. تو اب کہاں کوئی اس کو شمار کر سکتا ہے؟ احد پہاڑ تو میلوں میں ہے. اور احد پہاڑ کی مثال بھی اس لیے دی کہ احد پہاڑ حضور فرماتے ہیں کہ یہ ایک پہاڑ تو ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس پہاڑ سے محبت فرماتے ہیں. حضور کی شان ایسی ہے کہ آپ پہاڑوں سے بھی، پتھروں سے بھی جو حضور سے محبت کریں ان سے محبت فرماتے ہیں. تو اگر انسان حضور سے محبت کرے تو حضور سے کتنی محبت فرماتے ہوں گے. تو غرض یہاں یہ بات بھی بیان کر دی کہ تم جب کسی کو دو اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو پھر اس کو احسان نہ جتاؤ. جب تم احسان جتاؤ گے تو تمہارا دیا ہوا خرچ کرنا وہ ضائع ہو جائے گا، وہ ضائع ہو جائے گا. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعطا. اب تم ان کو ضائع نہ کر لو عطیت دے کر اور احسان جتا کر. تو حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ ہمیں جو دین دیا ہے وہ خیر خواہی کا دین ہے، اور روزہ ہمیں خیر خواہی بھی سکھاتا ہے. اور اس کی ایک جو جہت رکھی ہے اور ایک جو اس کا پہلو رکھا ہے اس میں صدقہ فطر ہے. اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم روزے میں ہم سے غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، طرح طرح کی ہم سے غفلتیں ہو جاتی ہیں، گناہ سرزد ہو جاتے ہیں. تو جب ہم صدقہ فطر ادا کرتے ہیں، غرباء مساکین کو، مستحقین کو ہم صدقہ فطر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہے وہ جو روزے کے گناہ وغیرہ جو ہو جاتے ہیں ان کو معاف فرما لیتا اور ہمارے روزے کو قبول فرما لیتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم غریب مسکین جو ضرورت مند حاجت مند ہیں ان کو صدقہ فطر دیتے ہیں اور وہ اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہیں اور وہ بھی خوشیوں میں شامل ہو جاتے ہیں، ان کے دل سے دعا نکلتی ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے اور ان کی خوشی کی وجہ سے اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما لیتا. کتنا کرم ہے اللہ تعالیٰ. تو اس میں رمضان شریف میں یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے خیر خواہی رکھی ہے. آگے فرمایا کہ رمضان شریف کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف میں قرآن کو نازل فرمایا، یعنی قرآن پاک کی فضیلت کو بیان کیا ہے اور رمضان شریف کی عظمت کا سبب بھی بیان کیا کہ رمضان شریف وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا اور قرآن کی عظمت یہ بیان کی کہ یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے اور ہدایت کی نشانیاں اس میں موجود ہیں اور فرقان یعنی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی قوت بھی قرآن پاک. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ترغیب بھی دلائی، فرمایا کہ جو تم میں سے اس مہینے کو پائے فَلْيَصُمْهُ
تو اس کو چاہیے روزہ روزہ چھوڑے نا، یہ نہ سمجھے کہ یار یہ کیا ہو گیا، بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا، سگریٹ نہیں پی سکوں گا، بھائی پانی نہیں پی سکوں گا، ہاں بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے ہمارا فائدہ ہوگا۔ اللہ کہتا ہے چاہیے کہ روزہ رکھ لے، اچھا ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے فرما دیا کہ اگر کوئی مسافر ہے، کوئی بیمار ہے تو وہ نہ رکھے یا دوسرے دنوں میں رکھ لے یا فدیہ دے دے۔ تو فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہیں مشقت نہیں دینا چاہتا، بلا وجہ یہ تمہاری مشقت نہیں ہے، یہ تمہارے لیے اچھا ہے اور تمہارے لیے آسانی ہے، اور اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرنا چاہتا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ دن کے وقت تم اپنی عورت کے ساتھ جو ہے وہ قربت سے بچے رہو، لیکن رات کو تمہیں اجازت ہے، تم کھانا پینا بھی کھا سکتے ہو اور اپنی زوجہ کے پاس بھی جو ہے وہ جا سکتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت جو ہے مثال کے ذریعے سے اس پاک دامنی کا جو ذکر ہے وہ بھی بیان کیا۔ فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس۔ کیسے خوبصورت انداز میں اس جو ہے وہ انداز کو جو ہے وہ بیان کر دیا کہ وہ تمہارا لباس ہے اور تم اس کا لباس۔ تو اس میں کوئی بے حیائی کا عنصر بھی آنے نہیں دیا، یہ بہت حساس پہلو ہوتا ہے۔ تو رب کائنات نے اس کا بھی بیان کر دیا کہ تم رات کو اپنی ازواج کے پاس بھی جا سکتے ہو اور اس کا جو ہے وہ لحاظ کرنا تمہارے لیے مناسب اور بہتر ہے۔ تو غرض رب کائنات نے رمضان شریف مومن کے لیے ایک ایسا انعام رکھا ہے، اور رمضان میں ہر پہلو، ہر لمحہ، ہر گھڑی ہمارے اوپر فضل اور رحمتوں کی برسات فرماتا ہے۔ ہم سحری کرتے ہیں، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سحری کرو، سحری کرنے میں تمہارے لیے برکت ہے، یعنی بغیر سحری کے جو ہے وہ روزہ نہ رکھ لو۔ ہاں اگر کسی کو جاگ نہیں آئی اور ویسے نہیں اٹھ سکا، کوئی وجہ ہو گئی ہے تو الگ بات ہے، لیکن سحری جان بوجھ کر نہ چھوڑو۔ اور سحری میں بہترین جو سحری ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں وہ کھجور ہے، کھجور کے ساتھ سحری کرو، کھجور بھی کھا لو اور بھی غذا کھا سکتے ہو۔ اور افطاری میں بھی میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ افطاری میں تاخیر نہ کرنا، سحری میں تاخیر کرو لیکن افطاری میں تاخیر نہیں کرنا، جو ہی افطاری کا وقت ہو جائے فوراً افطاری کرو۔ اور افطاری میں بہترین جو چیز ہے وہ کھجور ہے اور حضور کی سنت بھی ہے۔ تو لہذا سحری اور افطاری میں ہمارے لیے برکتیں رکھی۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کو دو خوشیاں اللہ عطا کرتا ہے۔ ایک خوشی تو اس وقت جب سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے اور افطاری کا وقت آتا ہے، سب کچھ آگے رکھا ہوتا ہے، نعمت اللہ کی، اللہ کو یاد کرتا ہے اور یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت جب افطاری کرتا ہے تو اللہ اس کو بڑی خوشی اور فرحت عطا فرما دیتا ہے۔ اس میں پہلے بھی آپ دعا کریں، کرنا بہت مقدس وقت ہوتا ہے قبولیت کا، افطاری سے پہلے بھی کریں، لیکن جو اس میں مسنون اور اچھا عمل یہ ہے کہ افطاری کر لی کھجور کے ساتھ، پانی کے گھونٹ کے ساتھ، کسی چیز کے ساتھ افطاری کر لی، بہتر ہے کوئی نمکین چیز مل جائے تاکہ نمکیات بھی پوری ہو جائے، اس میں فوری طور پر کمزوری ہو جاتی ہے۔ تو افطاری کرنے کے فوری بعد دعا مانگیں، یہ چونکہ مشکل ہوتا ہے نا، بھوک لگی ہوتی ہے، کھانا آ گیا ہے، افطاری ہو گئی ہے، اب روکنا، تو یہی تو انسان کو اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، اللہ تعالیٰ کنٹرول دے رہا ہے ہمارے نفس کو ہمارے اوپر، یعنی ہمیں اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کا جذبہ اور وہ طاقت دینا چاہتا ہے کہ تم اس کو روک سکو بے حیائی برائی کی طرف تو جانا بڑی دور کی بات ہے، جب نیکی کا کام ہی اللہ کے حکم سے وہ روک دے تو اس سے بھی روک جانا۔ مثلا کھانا کھانا منع تو نہیں نا، حلال چیز کھائیں، پانی پیئیں، زوجہ کے بعد جائیں، اللہ نے روکا ہے روک جانا، نہیں جانا بھی۔ تو لہٰذا اب جب کھانا آ گیا سامنے، نعمتیں آ گئی، افطاری کر لی ہے، تو اب بھوکوں کی طرح ٹوٹ نہ پڑو کھانے پر، اب پھر مانگو اللہ سے، یا اللہ تو نے مجھے توفیق عطا کر دی، میں نے روزہ رکھا تیری توفیق سے، اب یہ ساری نعمتیں تو نے مجھ کو عطا فرمائی ہیں، تو الحمدللہ میں پھر تجھے یاد کرتا ہوں، میرے اوپر اور زیادہ فضل اور کرم عطا فرما۔ وہ دعا بھی ایسے ہی، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، اس میں بھی یہی ہے، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا،
تیرے لیے افطار کر لیا، افطار کیا ہے تو افطاری کے بعد دعا کر رہا، تو جو پہلے کرتا ہے وہ تو افطاری سے پہلے کی ہوگی، تو معنی الفاظ جو ہیں جو ہے وہ افطر تو کا معنی ہے میں نے افطاری کر لی پھر دعا کر رہا ہوں، تجھ پر بھروسہ کیا اور تو نے مجھ کو رزق عطا فرما دیا۔ تو لہٰذا اس میں اور زیادہ علماء فرماتے ہیں کہ فوائد، پہلے بھی کرنے سے منع نہیں کیا، روکا نہیں ہے، لیکن بعد میں کرنا اور زیادہ فضیلت والا ہے اور قبولیت والا ہے۔ تو کتنی دیر لگے گی تو اس میں قبولیت کتنی مل جائے گی، اور پھر کھانا کھائیں، کوئی منع نہیں ہے، جتنا چاہیں کھائیں، لیکن اس میں بھی اعتدال بہتر ہے کہ بہت زیادہ نہ کھائیں، معدے کو جو ہے وہ ریلیکس بھی رکھیں۔ بہت زیادہ کھانا کھا لینا طبیعت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، اور روزے کا مقصد بھی طہارت ہے، پاکیزگی ہے، تو لہٰذا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک تو افطاری کے وقت اس کو ملتی ہے خوشی، اور دوسری اس وقت اس کو خوشی ہوگی جب اللہ کی بارگاہ میں جائے، اللہ سے ملاقات ہو۔ اب دیکھیں کتنا پروٹوکول ہوتا ہے نا دنیا میں، ہم دیکھتے ہیں لوگوں کا پروٹوکول ہوتا ہے، عزت افزائی ہوتی ہے، اور اس عزت افزائی میں بندہ خوش ہوتا ہے، بندے کی عزت ہوتی ہے، اسپیشل جناب مہمان خصوصی ہیں، جناب یہ حضرت صاحب ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں، یہ افسر صاحب ہیں، یا جس کو بھی ہم عزت دیتے ہیں تو عزت ہوتی ہے۔ لیکن میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز روزے دار کو ایسی عزت عطا فرمائے گا، ایسا پروٹوکول عطا کرے گا کہ جنت میں جانے کے دروازے ہیں اور سارے لوگ جنت میں جائیں گے، اپنے اپنے جو ہے وہ جنت کے راستوں میں سے دروازوں سے نکلیں گے، لیکن روزے دار کو کہا جائے گا کہ اے روزے دارو، اللہ نے تمہارے لیے بطور اعزاز، بطور پروٹوکول یہ دروازہ خاص کر دیا جس کو باب ریان کہا جاتا ہے، وہاں سے تمہیں گزرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ یہ ایک خاص اعزاز ہوگا اور یہ پروٹوکول ہوگا، ان کی عزت افزائی ہوگی۔ تو لہٰذا روزہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب عبادت، بہت پسندیدہ عبادت، اس میں ریاکاری نہیں ہے، اس میں دکھاوا نہیں ہے، اس میں بناوٹ نہیں ہے، اس میں تصنع نہیں ہے، اس میں للہیت ہے، اس میں اخلاص ہے، اس میں ریاکاری نہیں ہے۔ تو ریاکار باقی عبادات میں کچھ نہ کچھ دکھاوا آ جاتا ہے، اگرچہ ہم نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، اگرچہ ہم زکوٰۃ اللہ کے لیے دے رہے ہیں، اگرچہ ہم حج کرنے جاتے اللہ کے لیے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی دکھاوا ہوتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں پتہ نہیں نیت کیسی ہو، ہم سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، یہ وہ فلان دیکھ رہے ہیں اچھی طریقے سے نماز پڑھو، ہو سکتا ہے، لیکن جب روزہ رکھتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ فلان دیکھ رہا ہے میں روزے رکھ رہا ہوں، میں نے یا روزہ رکھ رہا ہوں، ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ جانتا۔ تو لہٰذا اس عبادت میں جس میں الہیت اور اخلاص زیادہ ہوگا، اس میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انعام بھی اتنا زیادہ ہوگا۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے اپنی جو ہے وہ انعام کے طور پر اپنی ذات کو عطا فرما دیا۔ اور اب اس کے اندر صدقات و خیرات کا بہت زیادہ عنصر ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم روزہ افطار کرتے ہو تمہیں افطاری کا ثواب ملتا ہے، لیکن اگر تم کسی کو افطاری کرواتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اس روزے دار جتنا ثواب عطا فرمائے گا، اپنا بھی مل گیا اور جس کو اپنی افطاری کروا دی، اگرچہ پانی کے ایک بوند سے ہی صحیح، اور اگرچہ دودھ کے ایک بوند سے ہو، اگرچہ ایک کھجور سے ہو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس تو اپنے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، تو ہم کیسے جو ہے وہ کسی کی افطاری کروائیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا میں نے صرف افطاری کا کہا ہے، پیٹ بھر کر کھانا کھلانے کا نہیں کہا۔ اگر کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دو اس کا ثواب الگ ہے، اس کا ثواب جدا ہے۔ اگر کسی کو تم پیٹ بھر کر کھانا کھلا دو، افطاری کروا دو، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز تمہیں میرے حوض کوثر سے پانی پلائے گا، پھر تمہیں پیاس بھی نہیں لگے، تو خاص جو ہے وہ انعام مل جائے گا۔ تو بہرحال آقا کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ ہمیں انعامات ایسے عطا فرمائے ہیں کہ جو ہمارے لیے بہت زیادہ عظیم الشان ہے۔ تو سحری سے لے کر افطاری تک، افطاری کے بعد تراویح تک، اور تراویح کے بعد سونا، سونے کے بعد پھر اٹھ جانا، پھر سحری کرنا، یہ سارا ایک ایک لمحہ اللہ کی عبادت، ایک ایک لمحہ اللہ کی عبادت۔ تو رمضان شریف کے بارے میں میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه،
جس نے رمضان شریف کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ، ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اسی حدیث کا اگلا حصہ ہے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جس نے رات کا قیام کیا اللہ کی رضا کے لیے ایمان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے بھی سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب یہاں بعض لوگوں کو سوالات اٹھتے ہیں، چلے کوئی حرج نہیں ہے لیکن ضد بازی نہیں کرنی چاہیے، تو لوگ بعض سوالات ذہنوں میں آ جاتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی چنگا کام تو کبھی کیا نہیں ہے اس نے، کوئی اچھا کام نہیں کیا تو اس کی بخشش ہو گئی ہے، کسی کا حق تلفی کی ہوئی ہے، کسی کا حق مارا ہوا ہے اور کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے اور اتنے بڑے جرم کیے ہوئے ہیں، تو بھائی اس کو متعین کرنا ہماری ذمہ داری نہیں، اس کو ہم مقید نہیں کر سکتے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے مطلق فرما دیا، اللہ تعالیٰ جو چاہے کر دے بھی، اس کو ممکن ہے توبہ کی توفیق عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا کر دے توبہ کی، اور اس کے باوجود بھی وہ قادر مطلق ہے، وہ کسی کو معاف کرنا چاہے تو اس کو کوئی روک سکتا نہیں ہے، کوئی اس کو مجبور نہیں کر سکتا۔ ہاں بزرگ کہتے ہیں کہ برتن کا منہ کھلا ہو تو کتے کو بھی شرم آنی چاہیے، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ کی رحمت وسیع ہے، اللہ بخشنا چاہتا ہے، انعام دینا چاہتا ہے، نوازنا چاہتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم گناہوں سے بچیں، اللہ کی گرفت سے بچیں۔ کسی کی حق تلفی کی ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی، کسی کا نقصان کیا تو معافی مانگ لیں، اس کی جو ہے وہ ازالہ کر لیں، حق جو ہے وہ ادا کر لیں، اچھی بات ہے، اس کی پکڑ بڑی شدید ہے، لیکن اس کی رحمت سے نہ امید نہ ہو سکتے ہیں نہ کر سکتے۔ اللہ فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے فرمان تو اللہ کا ہے لیکن زبان مصطفیٰ کی استعمال ہے، فرمایا میرے بندوں سے فرما دیں جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، زیادتی کر بیٹھے ہیں، ان سے فرماؤ کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ کبھی فرماتا ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو فرما دو کہ میں بڑا بخشنے والا ہوں، رحم فرمانے والا ہوں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ بخشنا چاہتا ہے، معاف کرنا چاہتا ہے، اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے مطلق فرمایا کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا، رات کو قیام کیا، اللہ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو ہم اس کو متعین نہیں کر سکتے، مقید نہیں کر سکتے، اور اس کو پابند نہیں کر سکتے کہ نہیں اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ حدیث قدسی ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا عند ظن عبدی بی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں بندے کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرتا۔ اگر وہ یہ گمان کرتا ہے کہ بخشش نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی، اور اگر وہ گمان کرتا ہے کہ اللہ رحیم ہے، کریم ہے، بخشنے والا ہے، ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے، اور وہ بخشنے والا ہے، انشاءاللہ معافی دے دے گا، حضور کے صدقے کرم ہو جائے گا، کوئی نہ کوئی عمل قبول کر لے گا، مومنین کی دعا کو قبول کر لے گا، تو امید کرتا ہوں کہ وہ معاف کر دے گا، تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معافی عطا فرما۔ تو لہٰذا کوئی بھی یہاں حد اور قید نہیں لگا سکتا، لیکن اس کے دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہمیں اس بنیاد پر جو ہے وہ گناہ نہیں کرنے چاہیے، ہمیں گناہوں سے بچنے کا حکم ہے، نیکیاں کرنے کا حکم ہے، اللہ کی نافرمانی نہ کریں۔ تو لہٰذا اس کو جو ہے وہ اس چیز کو مضبوط کرنے کے لیے قرآن کا دامن تھامنا پڑے گا، قرآن کے ساتھ جڑ جائیں۔ اس لیے رات کا قیام کیا، تو رات کو ہم تراویح ادا کرتے ہیں، حضور علیہ السلام ہمارے لیے شفیق ہیں، مہربان ہیں، آپ نے مسلسل تراویح ادا نہیں کی، اس لیے کہ فرض نہ ہو جائے، کہیں فرض نہ ہو جائے اور فرض کے تارک ہو جائیں گے تو بہت بڑا گناہ ہو جائے گا۔ تو سنت رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ نے اس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت کی صورت میں تراویح کو رائج کیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی اور وہ 20 رکعت تراویح پڑھاتے تھے، وہ جو آج تک جاری ہے حرمین شریف میں۔ تو لہذا یہ سنت موقدہ ہے، لیکن
کیا یہ کو بہانہ لگا سکتے ہیں؟ سنت ہی ہے، گھر میں پڑھ لیں گے۔ وہ بھئی اللہ کے بندو، جب ہم کام کرتے ہیں تو اس میں ہمیں اوور ٹائم مل رہا ہو تو کیا ہم چھوڑ دیتے ہیں؟ اضافی بینیفٹس ملتے ہوں تو پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں؟ اس کے لیے تو ہم کتنی کوشش کرتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں۔ تو لہٰذا رمضان شریف میں میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان شریف میں جو نفل ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فرضوں کا ثواب عطا فرما لیتا ہے۔ بھئی نفل ہی صحیح، سنت ہی صحیح، ثواب کتنا؟ فرضوں کے برابر۔ اور جو فرض ادا کرتا ہے اللہ اس کو 70 گنا زیادہ ثواب عطا فرما دیتا ہے رمضان شریف میں۔ اور پھر ہم قرآن سنتے ہیں، قرآن سمجھتے ہیں، قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر سے یہ ساری جو ہے وہ ہمیں بہاریں ملتی ہیں۔ تو قرآن پڑھنا سنت ہے اور سننا فرض ہے، اور اس کے آداب اور قرآن کے ساتھ شغف۔ اور اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ گر تم خواہی مسلمان دیستن نیست ممکن جز با قرآن دیستن۔ اگر تم مسلمان بننا چاہتے ہو تو قرآن کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور پھر اقبال کہتے ہیں کہ گر تم آپ فرماتے ہیں کہ قرآن میں ہو غوطہ زن۔ ہم دنیا میں بھی غوطے لگاتے ہیں نا، دنیا کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں، جان مارتے ہیں، غوطہ لگانا۔ آپ فرماتے ہیں قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ تجھے نیا کردار مل جائے گا، نئی عزت مل جائے گی، نیا مقام مل جائے گا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہمارے وہ بھائی بھی روزہ رکھ رہے ہیں نا، وہ فلسطین والے ہیں، وہ مسلسل ہی روزے میں بیچارے، ان کی نہ افطاری ہے نہ سحری ہے، نہ جینا ہے اور نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، ان کی بھی تو زندگی ہے اور وہ بھی تو زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن ایک جسم کی مانند ہے، اور جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو تو پورا حصہ تکلیف محسوس کرتا ہے، اور اگر کسی حصے میں تکلیف نہ ہو تو وہ حصہ کیا ہوتا ہے؟ ڈیڈ ہو جاتا ہے، مردہ ہے، اس کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ اور دیکھیے امت مسلمہ کتنے اسلامی ممالک اور کتنے اربوں کی تعداد میں مسلمان ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں تماشا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور اللہ ان کی مدد فرمائے اور بیت المقدس کی حفاظت فرمائے، مجاہدین اسلام کے جذبوں کو اللہ سلامت رکھے۔ وما توفیقی الا باللہ۔